نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے دل میں عشق محبوب خدا حاصل نہیں، جس کے دل میں عشق محبوب خدا حاصل نہیں، لاکھوں مؤمن ہو مگر ایمان میں وہ کامل نہیں۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے قابل قدر طلباء کرام اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی محبت کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، اللہ کی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت دل اور دماغ میں پیوست ہو۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی محبت اور عقیدت کے بغیر عبادت کرتا ہے تو وہ معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی بغیر نہ اطاعت رسول کا کوئی اعتبار ہے اور نہ سنت نبوی پر چلنے کا کوئی فائدہ ہے، اور نہ ہی ایمان کامل ہو سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، محمد کی غلامی دین حق کے شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کے شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی ذات مسلمانوں کے ہاں مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ اور مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ ذات نبی سے لگاؤ اور محبت ہونی چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حدیث سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ والدین اور اولاد اور اپنی جان اور تمام انسانوں سے زیادہ
محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا تکمیلی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اس حدیث کی تائید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنے والدین اور اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں، مگر اپنی جان سے پیارے کس طرح ہوں گے؟ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہارے نزدیک تمہاری اپنی جان سے زیادہ پیارا نہ بن جاؤں تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ جب یہ بات سنی تو کچھ دیر تأمل کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر، اب تیرا ایمان کامل اور مکمل ہو گیا۔ سامعین مکرم، مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ محبت کی 3 اسباب ہوا کرتے ہیں، یعنی محبت کی 3 اسباب ہے۔ نمبر 1 جمال، نمبر 2 کمال اور نمبر 3 پر نوال ہے۔ چنانچہ یہ تینوں اسباب میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں علی سبیل الکمال موجود تھے۔ رہی بات سرکار دو عالم کی جمال کی، حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال کو کما حقہ تعبیر کر دینا ناممکن ہے۔ نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کشی قابو سے باہر ہے۔ چنانچہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جمال ظاہر نہیں کیا گیا، ورنہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے شعر پر اتفاق کروں گا۔ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نہیں دیکھا میرے آنکھوں نے تجھ جیسا حسین کوئی، نہیں مان سکے دنیا میں تجھ سا ماجبین کوئی۔ مبرأ تجھ کو عیوبوں سے جہان میں سب کیا پیدا، بنایا تجھ کو ویسا ہی کہ چاہا تو نے خود جیسا۔ اور رہی بات دوسری سبب کمال، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جہان کی سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہان کی سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں،
تیرا کمال کس میں نہیں مگر دو چار ہے۔ ایک عاشق رسول نے کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوبا ہمیں دارن تو تنہا داری۔ اور اب رہ گیا تیسرا سبب، نوال یعنی سخاوت اور عطایا، سو ان کا بیان بھی ممکن نہیں، بس ایک شاعر کے شعر پر اکتفا کروں گا۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ، لولا التشہد لکان لاؤہ نعمی۔ حاضرین گرامی، جب یہ تینوں اسباب میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کامل طور پر پائے جاتے ہیں تو اس کا تقاضا ہے کہ ان سے محبت بھی کامل ہونا چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا، اے دل اگر ہے تجھ کو محبت رسول کی، شیوا بنا اپنی اطاعت رسول کی۔ وہ سر کٹے نہ جس میں ہو سودا رسول کا، وہ دل مٹے نہ جس میں ہو عزت رسول کی۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم اب بھی زندہ ہے۔ میرے نبی سے میرے رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔